یہ ہے آیت نمبر 187. سورہ آل عمران کی یہ ہے آیت نمبر 187. اس میں کئی چیزیں ہیں. اصل میں دیکھیے بار بار قرآن مجید میں کچھ باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب ایسا ہوا تھا تو اس کو یاد کرو، جب ایسا ہوا تھا اس کو یاد کرو. اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کا. آپ دیکھیں گے اس کا لفظ استعمال کرتے. اس کا مطلب ہے قرآن کو پاس میں لے کے جاتا ہے کہ جب ایسا ہوا تھا تو اس وقت کی بات یاد کرو. اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ آتا ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، اذا. اذا مستقبل اور فیوچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ فیوچر میں ایسا 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 ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اور ذکر ہے اس ایک واقعے کا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کتابیں دی ہیں، قرآن کے نزول سے پہلے جن لوگوں کے پاس میں آسمانی کتابیں آئی تھیں ان سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ تم کتاب کو لوگوں کو کے لیے ایکسپلین کرو گے، لوگوں کو بتاؤ گے اس میں کیا لکھا ہے، کیا اس میں بتایا گیا ہے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یعنی کتاب ہے، جیسے یہ کتاب ہے. ہم لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ چونکہ اب کوئی اللہ کے رسول آنے والا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اس پیغام کو پہنچانا ہے، تو دوز ہو فالو دس بک، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے میسج کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور پچھلے جو لوگ تھے ان کے پاس بھی ایسے ہی کچھ ہوا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ کتاب کو چھپایا. چھپانے کا ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے اس کو پس سے پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فزیکل فارم میں کسی چیز کو اٹھائے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. مطلب ہے کہ اس کو بس سن کے انسنا کر دیا، اس کو سن کے انسنی کر دیا. وہ بات تھی گویا سنا ہی نہیں اس کو. اور اس کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. مثلا اگر سود، جو انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، پیسوں کے مقابلے میں پیسے کا بزنس کرنا اور شراب کا بزنس کرنا، ناجائز حرام کاموں کا بزنس کرنا. اب آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے اس میں کچھ نکال دیے، اس میں نہیں ایسے صحیح ہے، ویسے صحیح ہے، ایسے صحیح ہے، تو یہ چیزیں اپنے آپ میں ہمیں غلط نتیجے کی طرف لے کے چلی جائیں گی. تھوڑا سا فائدہ مل سکتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ میٹیریل بینیفٹ ہم کو مل جائے. فبئس ما یشترون، تو جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے کیے میں بڑے خوش اتراتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مزید ان کی خوشی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو اچھائیاں کرتے نہیں ہیں اس کے بغیر ہی ان کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں، ان کو اچھا کہا جائے. یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے انسان کا. تو اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات خیال رکھنا کہ جہنم کی آگ سے بہت دور نہیں ہے. یہ تھرڈ پرسن کا نیریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں. تھرڈ پرسن نیریشن کا مطلب ہے ایک جنرلائز بات کی جا رہی ہے کہ جو لوگ بھی ایسا کریں گے وہ لوگ ایسے برے نتیجے کا سامنا کریں گے، تو وہ میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ صرف ایک بات کرنے کا طریقہ، جو لوگ ایسا کریں گے ان کا نتیجہ یہ ہوگا. اس کا مطلب میں نے ایسا کیا تو میرا. دیکھیے ایک بات بہت دھیان سے سنیے گا، جو بھی یہاں اس راستے پہ جائے گا اور قدم سنبھال کے نہیں چلے گا گر جائے گا. تو وہ کون ہے؟ ہم بھی ہو سکتے ہیں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. یہ اسی انداز کا نیریشن ہے کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کا نتیجہ کیا ہوگا. للہ ملک السماوات والارض. اب یہ بات بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے، للہ ملک السماوات والارض. انسان غلط لوگوں کی غلط باتوں پہ کیوں ہاں میں لاتا ہے؟ کئی مرتبہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ہمارے کو بینیفٹ ہو جائے گا، اور یقینی طور پہ بینیفٹ جو فائدہ ہوتا ہے بہت ہی مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے، شارٹ ڈیوریشن کے لیے ہوتا ہے. لیکن وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی غلط جو ہے اس کو غلط ماننا چاہیے ہمیشہ. کیوں؟ کیونکہ للہ ملک السماوات والارض. للہ اللہ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، ملک بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہاں یہ بڑی اہم چیز ہے.
بادشاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک جو بادشاہ ہم نے سن رکھا ہے، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بخش دیا، کسی کو زمین دے دی، کسی کو پراپرٹی دے دی، ایسے کوئی بادشاہ تھے اللہ کی؟ اللہ کے ہاں غلط فیور نہیں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں نظام کے تحت تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ نظام کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف عمل ہے اور اس کے مقابلے میں نتیجہ ہے، ایک طرف عمل ہے اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں نتیجہ ہے، یہ ہے بادشاہ، یعنی اس کے کنٹرول میں تمام چیزیں ہیں، لیکن کنٹرول میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کو، مسٹر اے کو فیور کرے اور مسٹر بی کو کہے تم کون ہو میں جانتا نہیں، یا وہ میرا بڑا خاص شخص ہے تم میرے خاص نہیں ہو۔ اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا ملک ہے، اس کی بادشاہت ہے، اس کی سلطنت ہے، لیکن اس کی سلطنت ایک نظام کے تحت ہے۔ ہم سب لوگ اب اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ کائنات چلتی کیسے، قوت کشش ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ قوت کشش کیا ہو؟ گریویٹی جانتے ہیں، اسی کو قوت کشش کہتے ہیں۔ کہ اور جس طریقے سے نظام ہے کہ پیاس ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے، بھوک ہے اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے، نیند کا آنا ایک یہ بھی نظام ہے، ایسی دنیا کا پورا نظام ہے ہماری زندگی کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ یہاں پہ ہوتا ہے، پھر وہ مضبوط جسم والا جوان ہوتا ہے، پھر گراف اس کا یہاں پہنچتا ہے، جس کو چاہا اس نے ڈانٹ دیا، جس کو چاہا دھکا دے دیا، جس کو چاہا جو کیا، پھر اچانک سے اس کی جسم میں کمزوری آتی ہے، پھر وہ بڑھاپے کی طرف آتا ہے، پھر وہ جیسے بچہ نہیں ہوتا ہے کہ بچے کو اس کے والدین نہلاتے دھلاتے صاف کرتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے پیرنٹس پہ اپنی ہائیجین کے لیے، ہیلتھ کے لیے، فوڈ کے لیے، ویسے ہی انسان بھی جو یہاں شباب پہ بڑا ہوا تھا، بہت مضبوط تھا، ہٹا کٹا تھا، لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، پھر وہ وہیں پہ ارزل روگ میں چلا جاتا ہے۔ اور جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت چلتا ہے، یہ سب نظام کے تحت چلتا ہے، یہی نظام ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کہا چلو تم بوڑھے ہو جاؤ، کسی کو کہا تم جوان ہو جاؤ، کسی کو کہا تم بچے رہو، کسی کو کہا تم صحت مند رہو، کسی کو کہا تم بیمار ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے، یہ بادشاہت اس نے چیزوں کو بہت ہی پرفیکٹلی ڈیفائن کر رکھا ہے، یہ چیزیں ایسے ہوں گی تو ایسے ہوں گی۔ سورج کو دیکھا ہے آپ نے؟ نکلتا ہے، سورج کئی مرتبہ غائب ہو جاتا ہے، کہاں ہے آپ نے پڑھی ہوگی، سورج ناراض ہو گیا، غائب ہو گیا، ایسا ہے کچھ؟ ایک نظام ہے، سورج غائب ہونے کا مطلب بیچ میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، وہ آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، ان کا آنا بھی مفید ہوتا ہے، اس کا بھی خاص ہماری زندگی میں امپیکٹ ہے، ایک نظام ہے جس کے تحت تمام چیز چل رہی ہے۔ تو اس ملک کو، اس بادشاہت کو، اس نظام، اس قدرت کو کبھی ہمیں اپنے انسانوں کے مزاج سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی صاحب بادشاہ بن گئے تو اس کے بعد جتنے ان کے اپنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو فیورزم ہو رہا ہے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب دھتکار دیے گئے۔ یہ نظام نہیں ہے، ایک نظام ہے کہ عمل ہے، اس کا نتیجہ ہے، پوری زندگی ایک نظام کے تحت چلتی رہتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ، اب یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، اس آیت پہ جانے سے پہلے یہ آیت ہے 119، یہ بڑی اہم آیت ہے 190، اس کو ہم باقاعدہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اسی کو یا اس کے بعد کی ایک آیت کو ڈسکس کر کے ہم رک جائیں گے۔ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک لفظ ہے آیتن۔ آیتن کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ آیتن کا مطلب کیا ہے؟ نشانی۔ اور ایک اس کی میننگ یہ بھی ہے، قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں وہ بھی ہے۔ اچھا، نشانی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کتاب میں نشانی لگاتے ہیں لوگ جو بھی کتاب پڑھتے ہیں، اور بلکہ آج کل دیکھیں گے جو کتابیں باقاعدہ مارکیٹ میں آتی ہیں اس پہ نشانی کے بہت سارے ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ میں کارڈ لگے رہتے ہیں، ریبن لگے رہتے ہیں، اس پہ جو پبلشنگ ہاؤسز ہوتے ہیں جو لوگ وہ اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے کچھ چیزیں لگا دیتے ہیں، اس کو ہم نے ایک صفحے، جیسے یہ دیکھیے یہ نشانی ہے، اس کو ہم نے ایسے کیا، ہٹا دیا، ہم کو پتہ ہے کہ فلاں صفحے پہ جانا ہے، اور علامتیں ہوتی ہیں، یہاں سے جب جائیں گے تو ریڈ کلر کا ایک بورڈ ملے گا، پھر آپ کو لیفٹ پہ جائیں گے بلیک کلر کا بورڈ ملے گا، نشانیاں ہیں، ایک وائٹ کلر کا ملے گا، نشانیاں ہوتی ہیں۔ نشان کا مطلب ایک علامت ہے، سائن ہے، جسے دیکھ کے ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا سا اس آیت کو دیکھ لیجیے، صرف ترجمہ، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک
آسمانوں اور زمین کے کریشن میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آسمان کسے کہتے ہیں، زمین کسے کہتے ہیں، اور زمین کی پیدائش کیا؟ زمین کی پیدائش کو چھوڑ دیے، زمین جو بھی ایگزسٹ کر رہی ہے ہمارے سامنے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہیں پہاڑ ہیں، کہیں پلین ایریا ہے، کہیں ہم بہت سے نام دے رکھے ہیں، یعنی اسی پوری جو زمین ہے، اس پوری زمین کے مختلف حصوں کو مختلف نام دے رکھے ہیں۔ کہیں ہم ویلی کہتے ہیں اس کو، کہیں پلین ایریا اس میں ملتا ہے ہم کو، کہیں پہ اونچے اونچے پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ کھیتی نہیں ہو سکتی ہے، کہیں ایسے پہاڑ ہوتے ہیں جہاں بہت ہی گرینری ہوتی ہے، کہیں پہ گرینری تو ہے لیکن وہاں پہ ہمیں جو پراپر کراپس ہیں وہ نہیں مل سکتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ جو برابر زمین ہے، جس طرح کی زمین چاہیے وہ چیزیں وہاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اچھا، گیہوں کہاں کہاں ہوتا ہے؟ ویٹ بہت سخت ٹھنڈ کے علاقے میں ہوتا ہے، بہت سخت گرمی کے علاقے میں ہوتا ہے، یا جہاں پہ درمیانی موسم ہوتا ہے، یہاں گرمی بھی ٹھیک ٹھاک ہو، ٹھنڈک بھی ٹھیک ٹھاک ہو، بارش بھی ٹھیک ٹھاک، وہاں ہوتا ہے۔ جب ایسا ہی ہے تو پھر اللہ نے پوری دنیا میں ایک جیسا موسم بنا دیتا، کتنا اچھا رہتا، سب کو گیہوں مل جاتا، ایسا ہو جاتا نا، کتنا اچھا رہتا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہوتا اگر پوری دنیا میں پوری زمین پہ ایسے ہی ایک یکساں موسم ہوتا کہ ہر جگہ گیہوں، اور گیہوں کے ساتھ میں جو فصلیں ہوتی ہیں وہ سب آسانی سے لوگ پیدا کر سکتے، کتنا اچھا ہوتا، کوئی بھوکا نہیں ہوتا۔ اچھا ہوتا ایسا؟ کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ کیونکہ باقی کا کیا ہوتا؟ اب ہم جب غور کرتے ہیں تو چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ آپ نے کمپاس دیکھا ہے؟ کمپاس کیسے عمل کرتا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ جائیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا، پڑھنے کی کوشش کیے گا کہ کیسے عمل کرتا ہے۔ وہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت کی وہ نشانی ہے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ زمین کے دائرے سے جب نکلتے ہیں، انسان نکلتا ہے باہر کسی دوسری جگہ پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، زمین کا جو خاص دائرہ ہے سیٹلائٹ وغیرہ بھیجنے کے لیے، تو ایک خاص نظام کے تحت اس کو بھیجنا پڑتا ہے، عام انداز میں نہیں جا سکتے ہیں۔ گریویٹی یہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے، کیسی ہے، کس طرح سے ہے، کیسے ہماری زندگی چل رہی ہے، ہر چیز میں ایک نشانی ہے۔ پانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے؟ آپ اس سے پوچھیے جس سے گھر ڈوب جاتا ہے، کتنی اچھی چیز ہے، اور اس سے پوچھیے جس کا گھر ہر سال ڈوبتا ہے۔ ایسے لوگوں سے واقف ہیں آپ؟ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ سیلاب مستقل آتے ہیں، سیلاب نہ آئے تو بھی نقصان ہے، اور سیلاب آنے سے کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے، جب انسان شہری زندگی میں آتا ہے تو اپنی زندگی کو بدلتا ہے، کہ شہری زندگی میں جب سیٹل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں اپنے پیسے اکٹھا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ایک ہمارا فارم ہاؤس دیہات میں کسی گاؤں میں ہو جائے۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ جب آپ کو واپس وہیں جانا تھا تو آئے کیوں تھے؟ اگر واپس ہی وہی آپ کو زمین چاہیے تھی، زمین پہ ننگے پیر چل رہے ہیں شوق میں، نہیں وہ زمین ہے، ننگے پیر چلنا ہے، تو آپ یہاں بھی ویسے ہی رہتے۔ ایسا نہیں، دونوں کی ضرورتیں اپنی الگ الگ ہیں، یہاں کی زندگی الگ ہے، وہاں کی زندگی الگ ہے، یہاں کی کا ہونا بھی ضروری ہے، وہاں کا ہونا بھی ضروری ہے، سبھی چیزیں کہیں نہ کہیں اپنے لحاظ سے ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ اور انسان جب غور کرتا ہے تو ایک ایک چیز، یہ بتائیے آنکھ ہماری کتنی چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے زندگی میں۔ صرف تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ذرا سا اس پہ پانی کا اثر ہو جائے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں اس آیت پہ، آیت نمبر 190 کو آپ دیکھ لیے اور اس پہ دوبارہ غور کر لیے گا۔ ترجمہ اس کا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، الگ الگ چیزیں ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، سماوات اور ارض کی تخلیق میں، اختلاف اللیل والنہار، اور جو لیل و نہار کا اختلاف ہے، تبدیلی ہے اس میں، لآیات لأولی الالباب، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے ہیں
عقل رکھنے اور نہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ عقل نہیں، انسان بس عقل ہوتی ہے، لیکن انسان جب عقل کا استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی آیات پہ غور کرتے ہیں، دیکھیے کریشن پہ ہم جب غور کرتے ہیں تو کریٹر تک پہنچ جاتے ہیں، یہ ایک مختصر سی بات ہے۔ آج ہم یہیں رک جاتے ہیں، انشاءاللہ واپس رہیں گے۔